دوستو ترکش ڈرامہ ارطغرل غازی جو آج کل پاکستان میں بے حد مقبول ہوتا جا رہا ہے، بلکہ یوٹیوب پر اس ڈرامے نے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ ڈرامے میں مین لیڈ ادا کرنے والا ارطغرل غازی، جس نے واقعی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، لیکن سلطنت عثمانیہ کا آخری انجام کیا ہوا، وہ دردناک انجام جسے سن کر آپ کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوگا۔ مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ دوستو جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت کی بقا چاک چاک کر دی تو آل عثمان کو یعنی عثمانی سلطنت والوں کو راتوں رات گھریلو لباس میں ہی یورپ بھیج دیا گیا اور انہیں ذرا موقع تک نہیں دیا گیا، جبکہ شاہی خاندان یعنی ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ یورپ کیوں، ہمیں کسی مسلمان ملک بھیج دیا جائے، ہمیں اردن، مصر یا شام یا کسی عرب علاقے میں ہی بھیج دیا جائے۔ لیکن یہودی آقاؤں کی تعلیمات واضح ہو چکی تھی، اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا، ان کو آخری درجے ذلیل کرنا مقصد تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی بیوی کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں اور خالی جیب اس حال میں انہیں رخصت کیا گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ انہیں کوئی پہچان نہ پائے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ تھا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ اتنے مجبور اور لاچار ہو چکے تھے کہ ادھار مانگتے پھرتے تھے۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا اور وہاں اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ 20 سال بعد سب سے پہلے جس شخص نے عثمانی سلطنت کے بارے میں دریافت کیا، ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال و کوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے ابا کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماں سے ملاؤ۔ بالآخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مندریس اپنے آنسو نہ روک سکے اور زاروں قطار رو پڑے، پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے مجھے معاف کیجئے عائشہ۔ جب شہزادی عائشہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ترک وزیر اعظم عدنان مندریس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھی کہ اب تک کہاں تھے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، اور وہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر عدنان مندریس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو اپنے ساتھ ترکی لے آئے۔ پھر جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو ان تمام الزامات میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی بیوی اور بیٹی پر خرچ کیا ہے۔ جب 17 ستمبر 1961 کو عدنان مندریس شہید ہوئے تو دوسرے ہی دن دونوں ملکہ اور شہزادی کا بھی انتقال ہو گیا اور اس وقت وہ سجدے کی حالت میں پڑی تھی۔ دوستو یہ سلوک ہے نام نہاد جمہوریت پسندوں اور سیکولرزم کا ڈنڈورا پیٹنے والوں کا۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ الاپتے ہیں اور نعرے لگا لگا کر جن کے زبانیں نہیں تھکتی، ان کا مقصد صرف اور صرف اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ہر ایک حربہ آزما رہے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔